اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج الحمدللہ عید الاضحیٰ جو ہے 10 ذو الحجہ کا دن ہے، جو یقیناً ہمارے دین کے جو بڑے دن ہیں ان دنوں میں سے دن ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ اللہ کے جس بندے کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دیا ہے، تو وہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 5000 سال پہلے کی بات ہے کہ آج جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے کوئی 5000 سال پہلے ایک باپ اور ایک بیٹا اکیلے ایک ایسی جگہ پہ جو بالکل صحرا تھا، بے آب و گیا جگہ، وادی غیر ذی زر، ایک وحشت انگیز جگہ جہاں پہ کوئی آبادی کا نام نہیں تھا، دونوں باپ بیٹا، ایک انسان اپنے ارادے کی قربانی دینے والا، اپنی خواہشات کی قربانی دینے والا اور اپنے جذبوں کی قربانی دینے والا، اور دوسرا اس کا بیٹا اپنی جان کو داؤ پہ لگانے والا، دونوں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے تو پتھروں کی وہ دیواریں چن رہے تھے کعبۃ اللہ کی، اور ساتھ دعائیں کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت مسلمہ جو وہ کھڑی کر۔ اسلام کی جو ہمیں کامل صورت نظر آتی ہے اور اسلام اپنی عملی تصویر کے نظر آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ سیرت میں نظر آتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ بھی تو یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا ہے کہ آج اتنے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آپ دیکھیں کعبۃ اللہ کی اگر اب بات کریں تو وہ چھوٹا سا گھر پتھروں کی دیواروں سے چنا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کو جو رہتی دنیا تک آباد رکھا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ داؤد و سلیمان کا تعمیر کردہ گھر، ہزاروں انسانوں نے جس پہ کام کیا اور کئی سال لگے، وہ چند صدیاں بھی سروائیو نہیں کر سکا۔ بیت المقدس جو ہے، اور کئی دفعہ جو اس پہ حملے ہوئے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حفاظت کا ذمہ لیا کہ اگر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا۔ پھر دوسری دیکھے جب انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اس میں سے امت مسلمہ کو پیدا کرنا، اور جو دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ ان میں سے ایک رسول کو کھڑا کرنا، آپ وہ دیکھیں پھر اللہ نے کیسا رسول مبعوث کیا جو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ثمر جو ہیں وہ، اور دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسوہ حسنہ ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے قرار دیا۔ قرآن مجید میں 3 جگہ پہ اسوہ حسنہ کا لفظ آتا ہے، ایک سورہ احزاب کے اندر اور 2 دفعہ جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کے اندر۔ دونوں صورتیں ہمیں جو نظر آتی ہیں وہ دونوں صورتوں کا سیاق و سباق اور کانٹیکس جتنا بھی ہے وہ جہاد، قتال، قربانیوں اور آزمائشوں والا ہے۔ سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جہاں پہ اللہ نے ان منافقین سے مخاطب ہو کے کہا جو 3000 مسلمانوں نے جب 12000 کا وہ مکہ والوں کا اور عرب کا لشکر دیکھا غزوہ خندق میں، اور جن کو اللہ نے ہلایا جس طرح ہلانے کا حق تھا، تو ان کو اللہ نے کہا کہ اس رسول کی زندگی میں، اور ساری کائنات کو کہا کہ اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی جہاد والا اور قتال والا ہے، قربانیوں والا ہے۔ اس کے آغاز میں آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہونا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو جو ہے کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ جب ایک صحابی رسول حاطب بن ابی بلتہ نے خط لکھا مکہ والوں کو، کیونکہ ان کے گھر والے مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے خط لکھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ فتح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو دوست مت بناؤ، اللہ ہی جو تمہارا دوست ہے۔ اس قتال کے کانٹیکسٹ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا حق ادا کیا وہ ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے، جب انہوں نے کہا کہ قد کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کافروں کو کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی اللہ تعالیٰ نے حنیف اور ایک امت نہیں کہا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ تو آپ دیکھیں آج ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا یہ ثمر ہے کہ آج وہ جگہ جہاں پہ کوئی پانی نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، آج لاکھوں لوگ 9 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کو بیک آواز ہو کے جب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، تو ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے جسمانی طور پہ تو تشریف لے گئے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام روحانی طور پہ آج بھی زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پہ لبیک کہنے والی ساری دنیا جو کھنچ کے آ رہی ہے اس کی طرف، اور کعبۃ اللہ کی حرمت کا جس طرح اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بعد مبعوث کیا ہے، تو یہ قربانی ہی ہے۔ قربانی صرف جو ہے وہ گوشت ذبح کرنے کا نام نہیں ہے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان جو ہے وہ اپنے سر سے تاج اتار کے بڑے بادشاہ کے سامنے رکھے اور وہ اس کے پاؤں میں رکھ دے اور وہ اس کو شرف قبولیت سے نواز کے دوبارہ انسان کے سر پہ تاج کو سجا دے۔ ہم نے تو قربانی خود کرنی ہے، اس کا گوشت بھی خود کھانا ہے اور غریبوں کو کھلانا ہے۔ تو اصل تو چیز ہے انسان کا نفس، اور انسان کے نفس کو اس بڑی قربانی کے لیے تیار کرنا، وہ بڑی قربانی جو اللہ نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جانوں کو اور مومنوں کے مالوں کو خرید لیا ہے اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی انبیاء نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی ہیں۔ یہ وہ قربانی ہے، انسان کی نفس کی قربانی ہے، اور انسان کو اس جہاد کے لیے تیار کرنا جس میں انسان اپنی جان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دے دے۔ اس قربانی کا درس ہمیں یہ ملتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں سب سے بڑا قربانی اللہ کے لیے ہے۔ قربانی میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اخلاص سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے عبادت اور قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اگر اس میں ریاکاری ہے، کوئی کہے گا کہ یار اس کا بکرا بہت بڑا ہے اور جناب بڑا شاندار اس نے قربانی کی ہے، لوگ کہیں گے، تو آپ دیکھیں قیامت والے دن سب سے پہلے جو 3 بندے دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان میں سے ایک وہ سخی بندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں پھینکیں، کہے گا کہ اللہ میں نے تو بڑی جو ہے وہ تیرے رستے میں مال خرچ کرتا رہا ہوں، تو اللہ کہے گا نہیں، تو مال اس وجہ سے خرچ کرتا تھا تاکہ تمہیں لوگ کہیں کہ بڑا سخی اور بڑا مال اللہ کے رستے میں دینے والا ہے۔ وہ مجاہد جس کو وہ کہے گا، لوگ کہیں کہ بڑا جناب بہادر ہے اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ وہ عالم وہ اس وجہ سے کہ لوگ کہیں کہ بڑی کمال کی گفتگو کرتا تھا، اس کی باتوں میں بڑا اثر تھا، مجمع بڑا واہ واہ کر اٹھتا تھا۔ ریاکاری انسان کے دل میں ذرا سی بھی آ جائے اخلاص کے منافی، اور سارے کا سارا عمل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ پھر قربانی ہمیں غریبوں کا احساس، اور ہم اپنے آس پاس دیکھیں جو غریب لوگ ہیں صرف منہ ملازے کے لیے اور گوشت جو ہے وہ اس کے تبادلے کے لیے نہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے جو لوگ خود قربانی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ آپ کو گوشت بھیجیں آپ ان کو بھیجیں، آپ اپنے محلے میں دیکھیں کوئی بے افغان ہیں، کوئی غریب ہیں، ان لوگوں کا سہارا بنیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے اور ان کو دیں، اور ان کے بعد دیکھیں پھر آپ نے کن لوگوں کو دینا ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آج کے دن ہم نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور سنت کے مطابق قربانی کرنی ہے۔ اصل جو درس ہمیں قربانی دیتی ہے وہ تو توحید ہے۔ ہم پچھلے 10 دنوں سے جو کہہ